لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله المولانا العظيم. یہ سورہ ہجر ہے، اس کی یہ آیت نمبر 9 ہے. اس سے پہلے اس کا تذکرہ آ چکا ہے اور کچھ باتیں باقی تھیں وہ آ جائیں گی. اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ بے شک یقیناً ہم ہی نے ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل کیا اور یقیناً اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. جب قرآن پاک سناتے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اور اس میں تذکرہ تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ کہتے تھے لست مرسلا، کہ آپ مرسل نہیں ہے، آپ نبی نہیں ہیں. آپ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کہتے تھے یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، خود اس کو بناتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو سناتے ہیں. کبھی کہتے تھے کہ یہ ایک لوہار ہے، مکے میں تھا، حالانکہ وہ عربی بھی نہیں تھا، عجمی تھا. کہتے تھے کہ یہ انہی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، وہی ان کو سناتا ہے. اور کبھی کہتے تھے کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہتے تھے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. کبھی اس میں عاد اور سمود کا تذکرہ ہے، یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے. پھر کہتے تھے کہ چند دن کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. ایک دوسرے سے کہتے تھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شخص کا جو یہ مشن ہے، جو یہ سنا رہا ہے قرآن پاک لوگوں کو، یہ ختم ہو جائے گا، بس انتظار کر لو، آگے دیکھو کیا ہوگا. تو ان دونوں باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دے دیا. بہت مشہور آیت ہے یہ، بہت مشہور. اکثر مدارس کے اندر جب حفاظ کرام کی دستار بندی ہوتی ہے تو اکثر علماء کرام اسی آیت کو تلاوت فرماتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. لفظی ترجمہ یہی ہے کہ ہم نے بے شک قرآن پاک نازل کیا. ان کو جواب دے دیا یہ حضرت کا اپنا کلام نہیں ہے، نہ کسی سے سن کر یہ سنا رہے ہیں، نہ کسی کتاب کو دیکھ کر، اور حضرت تو پڑھے ہوئے تھے بھی نہیں. اور اس کا جواب آگے بھی ہے کہ آپ اپنے دست مبارک سے لکھتے بھی نہیں. اگر آپ لکھتے اور پڑھتے تو ضرور کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو کتابیں اس نے کہیں رکھی ہیں چھپا کے، اس میں سے یہ مضمون نقل کر کے لاتے ہیں. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، آپ اپنے دست مبارک سے کبھی لکھتے ہی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ شک میں پڑتے کہ گھر میں کتابیں چھپا کے رکھی ہیں، کہیں سے لائیں تو اس کے مضامین لکھ کے اور یاد کر کے لوگوں کے سامنے سنا رہے ہیں. ایسا بھی نہیں تھا اور آپ پڑھتے بھی نہیں تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہمارا کلام ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، فرمایا ہرگز نہیں، اس کے محافظ ہم خود ہیں، اس کے محافظ ہم خود ہیں. یہ آسمانی کتاب ہے، اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں ہی تو تھی، تورات، انجیل، زبور، لیکن ان کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. یہ قرآن پاک میں ہے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لوگوں کے اوپر تھی کہ لوگوں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کر لو. علماء کے کرام کی ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کریں.
تو بہت زمانے تک وہ اس کی حفاظت کی کوشش کرتے رہے، لیکن آخر میں وہی ہوا کہ لالچ انسان کو خراب کر دیتی ہے، تو جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو ان لوگوں نے پھر اللہ کے کلام کو بھی نہیں بخشا، اس میں تحریف کرتے رہے۔ اب بھی دنیا کے بہت سارے لوگ قرآن پاک کے الفاظ کو تو نہیں بدلتے ہیں، لیکن اپنی تشریح جب کر لیتے ہیں تو مفہوم بدلتے ہیں، مفہوم بدل لیتے ہیں۔ لیکن علماء کرام پھر کہتے ہیں کہ یہ تشریح غلط ہے، یہ تشریح غلط ہے۔ جیسے خاتم النبیین کے سارے لوگ تشریح کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کیا کوئی شخص کہے گا خاتم النبیین کے معنی آتے ہیں نبیوں کی مہر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، جس پر مہر ڈال دیں گے نبی بن جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے الفاظ تو نہیں بدل سکا، الفاظ تو، لیکن مفہوم اپنا لگا دیا اس میں۔ تو علماء کرام اس کی بھی حفاظت کریں گے کہ نہیں یہ مفہوم صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اس کے ہم محافظ خود ہیں۔ اب حفاظت کا جو سب سے بڑا جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ وہ لوگوں کی یادداشت۔ کیا؟ جی، اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو ایسا قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، عقلیں بالکل وہ جو ہے وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ لوگ کیسے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ بہت سارے صحابی فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں میں نے یاد کی کہاں؟ نماز میں یاد ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ صورت پڑھتے تھے، ہمیں یاد ہو گیا۔ ایک خاتون کہتی ہیں سورہ قاف کے بارے میں، کہتے ہیں کہ سورہ قاف کو میں نے کہیں نہیں انہیں لکھے ہوئے میں نے نہیں دیکھا اس کو کہ میرے پاس ہو نسخہ نہیں۔ البتہ جمعہ کے دن کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو پڑھتے تھے، قاف والقرآن المجید۔ کہتے بس ایک دو مرتبہ حضرت نے اس کو پڑھ لیا، دو تین مرتبہ تو میرے مکمل صورت مجھے یاد ہو گئی۔ ایک تو زبان وہی تھی تو اس کا بھی اس میں دخل ہے، دوسرا یہ کہ جو قوت حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فطری طور پر دیا تھا اس کا مقابلہ نہیں، اس کا نہیں، پورا عالم اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اہل عرب کا جو قوت حافظہ تھا، جس چیز کو ایک مرتبہ دیکھ لیا تو بس ساری زندگی یاد ہے۔ اور وہ محدثین کے جو واقعات لکھے ہیں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ تو لوگ کہتے تھے کہ وہ اتنا تو نہیں ہوگا، یہ تو کتابوں میں ایسے مبالغہ لکھا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ کو دنیا میں بھیجا، انہیں پیدا فرمایا، تو پھر ان کا جو قوت حافظہ لوگوں نے دیکھا تو تصدیق ہو گئی کہ جو کتابوں میں لکھا بالکل صحیح ہے۔ کیا حضرت فرماتے تھے اگر میں سرسری ایسے ہی نگاہ ڈالوں کسی کتاب کی طرف تو 40 سال تک تو میں بھولتا ہی نہیں اس کو، کتنے انہیں سرسری اتفاقاً نظر پڑ گئی، اتفاقاً۔ اور اگر ذرا ارادتاً یاد کر لیں تو پھر تو بھولنے کا تو سوال نہیں، تو اتفاق ہی۔ اس لیے حضرت کو عبارتوں کی عبارتیں یاد تھی۔ کبھی فرماتے تھے کہ یہ کتاب میں نے آج سے 18 سال پہلے فلاں کتب خانے میں دیکھی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہی تھا، حوالے کے اوپر حوالے دینے لگے، بعد میں مجلس ختم ہو گئی کیونکہ وہ مقدمے باولپور نہیں لڑا تھا، تو اس میں حضرت خود تشریف لے گئے تھے، تو پھر وہ بحثیں وہاں ہو گئی تھی باولپور کے مقدمے میں ختم نبوت پر۔ بہرحال تو مجلس ختم ہو گئی تو لوگوں نے کہا حضرت جو آپ آج حوالے دے رہے تھے یہ آپ نے 2-3 دن پہلے مطالعہ فرمایا اس کا؟ فرمایا نہیں، 18 سال پہلے دیکھا تھا۔ کیا؟ اور اس وقت وہ سرسری دیکھا تھا۔ تو لوگوں کو تصدیق ہو گئی، ہاں پہلے زمانے کے جو لوگ تھے ان کے قوت حافظہ ایسے ہوں گے۔ تو پھر کتابوں میں واقعہ جی لکھے ہیں۔ ایک شخص عمرو ابن امیہ زمری، یہ فرماتے ہیں میں حضرت عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کے ساتھ گیا، ہم پہنچ گئے ہمس، تو وہاں اس نے کہا، عبید اللہ نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ ہے صحابی، اس سے ملاقات کریں گے۔ اس نے کہا کون ہے؟ کہا حضرت وحشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ کہا چلو ملاقات کریں اور اس کو بتائیں گے کہ آپ نے حضرت حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا، کیونکہ وہ تو بہت بہادر تھے، آپ اپنا واقعہ سناؤ کس طرح کیا کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گئے۔
تو عمرو بن امیہ کہتے ہیں کہ جب ہم قریب پہنچے تو عبید اللہ نے اپنا یہ امامہ جو ہے اس کو اتارا اور اس کو اپنے چہرے پر ایسے لپیٹ کے رکھا، پیشانی بھی بند کر لی، چہرہ سارا بند، صرف آنکھیں کھلی رکھی، صرف اتنی سے آنکھیں کھلی رکھی. گئے وہاں ملاقات کی، سلام کلام. تو عبید اللہ نے کہا کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں پہچانتا نہیں. تو البتہ حضرت نے پھر ایک نظر ڈالی اس کی آنکھوں کی طرف اور اس کے پاؤں کی طرف، باقی تو چہرہ سب بند تھا نا اس میں. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے تو میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، لیکن آپ کی آنکھیں اور آپ کے پیر، آپ کی آنکھیں اور بہت زمانے پہلے، کتنے 40 سال یا کتنے سال ہو گئے تھے، کہا کہ اس وقت میں حضرت عدی ابن خیار کے گھر گیا تھا تو ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا. انہوں نے ایک عورت سے شادی کی تھی، ام قتال. تو عرب کے لوگ جو ہے دوسروں سے دودھ پلواتے تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا، حضرت عدی نے کہا وحشی یہ بچہ ہے، یہ اس عورت کے پاس لے جاؤ. کس کے پاس؟ اس کو دودھ پلائے گی. تو بچہ تو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، ایک تو پاؤں اس کے نظر آ رہے تھے، اس کا چہرہ، لیکن آپ کا تو چہرہ بند ہے، لیکن آنکھیں وہی ہیں کیا جو اس بچے کی تھی، اور پاؤں بھی وہی ہیں، پاؤں بھی، حالانکہ اس وقت تو پاؤں اتنے چھوٹے سے تھے تو ایسے غضب کے حافظے تھے. بہرحال تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی، کیا ایسا بھی قوت حافظہ ہو سکتا ہے. ایک بادشاہ نے اعلان کیا، کہا جو قصیدہ سنائے نیا، پرانا نہیں، اس کو انعام دیا جائے گا. تو ایک شاعر نیا قصیدہ لے کر گیا. بادشاہ کا قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا، ایک مرتبہ سننے کے بعد وہ یاد ہو جاتا تھا، ایک مرتبہ سن لیا یاد ہو گیا. اس کا وزیر جو تھا وہ 2 مرتبہ جب کسی بات کو سنتا تھا، یعنی کسی قصیدے وغیرہ کو، بات تو ایک مرتبہ یاد رہے گی، قصیدہ اور کچھ اشعار وغیرہ، تو وزیر جب 2 مرتبہ سنا تو اس کو یاد ہوتا تھا. تو ان کی خادمہ تھی باندی، وہ جب 3 مرتبہ کسی چیز کو سنتی تھی تو اس کو یاد ہوتا تھا. تو بادشاہ کو ایک ہی مرتبہ سننے سے یاد ہوتا تھا، اور وزیر کو 2 مرتبہ، اور اس کی جو باندھی تھی 3 مرتبہ. تو شاعر آیا اور اس نے اپنا قصیدہ سنایا. بادشاہ نے کہا یہ تو ہمیں بھی یاد ہے، یہ کون سا کمال ہے، نیا کچھ لاؤ. تو اس نے کہا یہ تو میں نے خود بنایا ہے، آپ کو کیسے یاد ہوگا؟ کہا یقین نہیں آتا تو سنو. تو سارا قصیدہ سنایا. تو بغل میں وزیر بیٹھا ہوا ہے نا، وزیر بھی تو ہے، تو وزیر 2 مرتبہ سننے کے بعد یاد. کہا اگر اب بھی یقین نہیں آتا ہمارے وزیر سے سن لو. تو وزیر نے بھی سنایا. شاعر بیچارہ ایسے مبہوت ہو گیا رہ گیا کہ کیا چکر ہے یہ. اس نے کہا اب بھی یقین نہیں آتا ہماری باندی سے سن لو. تو باندی نے سارا قصیدہ سنا لیا. تو بہرحال ایسے ان کی قوت حافظے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کام جو لے لیا تو ان کے سینوں سے لیا. کس سے؟ اور لوگوں کی توجہ کاغذ قلم کی طرف تھی ہی نہیں. ان کے سامنے کاغذ قلم کیا چیز ہے، بلکہ وہ لکھنے کو معیوب سمجھتے تھے. کیا معیوب سمجھے لکھنے کو؟ یہ لکھ رہا ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے، جو سن لیا یاد ہو گیا، جو دیکھ لیا تو یاد رہ گیا. اس لیے قلم کاغذ کا کوئی رواج وہاں نہیں تھا، بہت کم لکھتے پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کام جو لیا وہ سینوں کا لے لیا. اب اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، یہ سورہ قیامہ میں ہے، وہ اسی کے ساتھ جو ہے تعلق رکھتی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے، آیت نمبر 16. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ وحی کے دوران ہی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. ابتدا میں یعنی وحی نازل ہو رہی ہے، جبریل علیہ السلام سنا رہے ہیں کوئی بھی صورت، تو حضرت اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان مبارک کو ہلاتے تھے، آہستہ آہستہ پڑھتے، ایسے دہراتے تھے اس کو. یاسین القرآن. تو جبریل بھی پڑھ رہا ہے اور حضرت بھی دہرا رہے ہیں. اللہ نے منع فرمایا، اللہ نے اس آیت میں ہے کیا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحرک به لسانک، اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، ہلائے نہیں. کیونکہ جب آدمی یاد کرتا ہے نا فطری طور پر تو زبان تو ہلاتا ہے نا، چاہے آہستہ یاد کرے چاہے زور سے یاد کرے. خاص طور سے ہمارے حفظ والے لڑکے وہ تو منہ بند کر ایسے بیٹھیں گے تو یاد ہی نہیں ہوگا. تو ضروری یوں کرنا ہے یاسین والقرآن. اور فطری طور پر تو ہلتے بھی رہتے ہیں، اگر اسے کہیں گے ہلنا نہیں ایسے رہو یاسین والقرآن، لیکن ہوگا ہی نہیں.
پتہ نہیں اللہ نے کیا فطرت رکھی ہے، تو وہ جب یاد کرنا شروع کر دیں گے خود ہی ہلنا شروع کر دے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک، تو پورے درجے حفظ میں نظر ڈال دو، سب لوگ جو ہیں بس یاسین یوں ہل رہے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو جلدی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جلدی یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لا تحرک بہ لسانک، حرکت نہ دیں بہ اس وہی کو یاد کرنے کے لیے، لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو لے لیں اور یاد کریں۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسا سوال ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے، یاد نہیں کریں گے تو جبریل علیہ السلام تو چلا جائے گا، اس لیے وہ کسی چیز پر لکھ کے لایا نہیں۔ اگر وہ کاغذ پر لکھ کے لاتا، کپڑے پر لکھ کے لاتا اور کسی چیز پر لکھا ہوتا تو جبریل علیہ السلام چلے جاتے اور کہ حضرت یہ آیتیں میں نے اس پر لکھ کے لائی ہیں، آپ آہستہ آہستہ ان کو یاد کر لینا، تو جبریل چلے جاتے تو حضرت اس کو یاد کر لیتے۔ لیکن ایسا وہ تو کسی چیز پر لکھا ہوا لایا ہی نہیں اور سنایا اور چل دیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن پاک کو محفوظ رکھنا، کیا رکھنا؟ جی، جمع کر دینا آپ کے دل مبارک میں، یہ ہمارا کام ہے، یہ آپ کا کام صرف سننا ہے، آپ کا کام اس کو دہرانا نہیں۔ وقرآنہ، اور آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھوانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، یہ بھی ہمارے لہذا فیضا قرأناہ، جب ہمارا فرشتہ آپ کو سنائے گا یہ وحی، فاتبع قرآنہ، تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں، کیا کریں؟ اس کے تابع بن کے رہیں، یعنی سنیں خاموشی سے، زبان دہرائیں، زبان مبارک سے اس کو یاد نہ کرنے کی کوشش کریں۔ ثم، اس کے بعد ان علینا بیانہ، اس قرآن پاک کا بیان کر دینا، کیا؟ اس کی وضاحت، یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہمارے۔ تو تین چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے ان آیتوں میں لے لی۔ نمبر ایک، قرآن پاک کا یاد کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جیسے آج حافظ لوگ یاد کرتے ہیں نا، خود بخود تھوڑا یاد ہو جائے گا، یاد کرنا پڑے گا۔ کسی کے 4 سال، کل ہی ایک جگہ دستار بندی تھی، وہ ختم قرآن کی مجلس تھی، تو 2 بچوں نے یاد ختم کر لیا، ختم قرآن کر لیا۔ اب کسی کے 4 سال لگے، کسی کے 5 سال لگے، جس کا جیسا قوت حافظہ ہوگا۔ تو اس طرح سے یاد کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا قرآن پاک نازل ہوتا رہے گا آج قدرت، وہ سب آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حافظ ہیں اس امت کے، اور لیکن آپ نے یاد کیا نہیں، بغیر یاد کیے خود ہی یاد ہو گیا۔ یہ تو معجزہ تھا نا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے بھی معجزات دکھاتے ہیں دنیا میں۔ کتاب میں واقعہ لکھا ہے، ایک شخص نے اپنی کتابوں کو اور چھت کے اوپر رکھا تھا۔ یہاں تو ہمارے یہاں ٹین ایسا چھت ہوتا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے اس پر کون بیٹھے گا، لیکن باہر اس کو بھی چھت کہتے ہیں، جو سلیب اوپر ہوتی ہے نا، تو وہاں جو ٹیرس کہتے ہیں، تو اس کے اوپر تو اور کوئی چھت ہو، وہاں تو آرام سے آدمی بیٹھ بھی سکتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے، سینکڑوں چیزیں وہاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو وہ شخص اپنی کتابوں کو لے کر وہاں اس میں پھیلائے تھے۔ کبھی کبھی کتابیں جو اندر رہتے ہیں، تھوڑا اس کے اندر نمی آتی ہے، کیڑا لگ جاتا ہے، تو ہوا میں رکھ لیں اس کو۔ تو انہوں نے کتابوں کو تھوڑا ہوا میں رکھ دیا تھا اوپر، تو اتفاقاً بادل آ گئے اور بارش بھی آنے لگی۔ وہ جلدی سے گیا اور اپنی کتابوں کو سمیٹنے لگا کہ جلدی سے ان کو محفوظ رکھیں۔ تو اس زمانے میں تو کتابیں زیادہ وہ قلم ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، تو جب اس پر پانی گر جاتا تھا تو ایک دم وہ سب دھل گیا، تو اس کو رکھ رہا نہیں۔ آج کل کا یہ چھاپ ہے نا، یہ چھاپ یہ تو دھلتا نہیں ہے، یہ ایسا چھاپ ہے کہ ہاں کاغذ خراب تو ہو جائے گا، کاغذ مٹی لگ جائے گی، وہ لگے گی، لیکن اب اس کے صرف پانی ڈال دیں گے تو اس کی وجہ سے یہ دھل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر ایسا کلام نازل فرمایا ہے اور جس کو پانی کبھی دھو نہ سکے، کیا جی، وَمُنزِلٌ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، یہ ہم تم پر ایک ایسی کتاب ہم نازل کرنے والے ہیں
اور جس کو پانی 2